کیا اس سال الیکشن ہونے جا رہا ہے؟ حبیب صاحب آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے وہ جو پاکستان مسلم لیگ نون نے جو شرط لگائی تھی کہ پلڑے برابر ہونے چاہیے، یعنی پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو، اس کے بعد عمران خان صاحب پر مقدمات ہوں، ان کی نااہلی سر پہ منڈلا رہی ہو، اور اگر ممکن ہو تو وہ قید بھی ہوں، تو اگر آپ دیکھیں تو پلڑے تو برابر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی ورسٹ پوزیشن میں ہے اس وقت، یعنی اگر اس وقت اس کے اوپر سے تمام دباؤ ہٹا لیے جائیں تو بھی اس کو دوبارہ ری آرگنائز ہوتے ہوئے کافی ٹائم لگ جائے گا۔ تو اس لیے مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اب الیکشن ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ابھی جیسے کل ہمارے پروگرام میں کائرہ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ الیکشن ہونے چاہیے، ٹائم پہ ہونے چاہیے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بھی بر وقت الیکشن کا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے، لیکن اصل بات تو یہ ہے نا کہ نون لیگ بھی کیا چاہتی ہے، نون لیگ بھی پھر مجبوری ہے نا، نون لیگ کی بھی مجبوری بن جائے گی الیکشن، کیونکہ جب آپ اس اسمبلی کی مدت کو بڑھائیں گے تو دراصل آپ عمران خان کو موقع دے رہے ہوں گے سنبھالنے کا۔ تو اگر نہ صرف اس کی لیجیٹمیسی پوری انٹرنلی یعنی ملک کے اندر اس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھ جائے گا، بلکہ پوری دنیا میں اس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھ جائے گا کہ یہ تو انہوں نے تو اپنے آپ کو بالکل دستور سے دور کر لیا ہے، یا دستور کی ریخوں سے اور اس کی دراڑوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ اور آئی ایم ایف بھی ہمیں مشورہ دے رہا ہے کہ آپ اپنے دستور کے مطابق چلیں اور اپنا جو پولیٹیکل جو جتنے بھی آپ نے سیاسی گند پھیل گیا ہے آپ کا، آپ اس کو جلد سے جلد نمٹانے کی کوشش کریں، ادروائز تو ہماری اکانومی ہمیں اجازت نہیں دے گی عثمان عمان کہ ہم زیادہ دیر تک الیکشن کے بغیر گزارا کر سکیں۔ اب ہمیں ایک سٹرونگ گورنمنٹ کی ضرورت ہے۔ جہانگیر ترین صاحب کیا کر سکتے ہیں حبیب صاحب؟ جہانگیر ترین صاحب اگر مجھ سے آپ آج پوچھیں تو میں ان کے بارے میں یہ عرض کروں گا کہ آج کی تاریخ میں جہانگیر ترین صاحب کہیں نہیں۔ اچھا، آج کی تاریخ میں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی دراصل ایک ایسے اگر وہ تحریک انصاف کے سارے لوگوں کو اکٹھا کر لیں، وہ سب جو مرضی اکٹھے کر لیں، اگر وہ سارے لوگوں کو اکٹھا بھی کر لیں، وہ جو کچھ بھی کر لیں، اور پولیٹیکل پارٹی اپنی ابتدا میں لگتا ہے کہ یہ زیرو ہے، اس کا کچھ نہیں ہے، کل کو اس کا کچھ ہو جائے وہ الگ بات ہے۔ لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ جہانگیر خان ترین صاحب اس موقع پہ جو رول پلے کر سکتے تھے نا، وہ پارٹی بنانے سے بہت بڑا تھا۔ اچھا، وہ یہ تھا کہ عمران خان کی ریکنسیلیشن کرانے کی کوشش کرتے، عمران خان صاحب کو ایک طرف بٹھاتے۔ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جو اس پر وہ ریکنسیلیشن کراتے؟ ایسے موقع پہ بڑے لوگ اور بڑے لیڈر بنتے ہیں ایسے کرائسس میں۔ اچھا، اور آپ ذرا تصور کیجئے کہ اگر جہانگیر خان ترین صاحب یہ کوشش کر رہے ہوتے 9 مئی کے اندوناک واقعات کے بعد، یا آج سے آنورڈ شروع کر لیں، تو جہانگیر ترین صاحب کا قد کہاں پہ ہوتا؟ اچھا، وہ کتنے بڑے دکھائی دے رہے ہوتے؟ کیونکہ پاکستان میں بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ پاکستان میں کنویننگ پاور کسی کے پاس نہیں رہی عثمان عمان۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کو ایک جگہ ٹیبل پہ بٹھا کے بات کرنے پہ مجبور کر دیں۔ حبیب صاحب میرے پاس وقت کم ہے، ایک اور جہانگیر ترین صاحب شاید یہ کام کر سکتے ہیں۔ اچھا، وفاقی حکومت نے آڈیو لیکس کمیشن کیس کی سماعت پر بھی اعتراض اٹھا دیا۔ خواجہ آصف صاحب بھی اس پر آج خوب گرجے برسے ہیں، پہلے ان کو سن لیتے ہیں انہوں نے کیا کہا، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ انصاف کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ کمیشن بنایا۔ چیف جسٹس صاحب سے یہ امید کی کہ وہ اپنی ذات کو اس چیز سے پرے رکھیں گے اور انصاف کا جو ترازو اس کمیشن کے 3 ججز کے ہاتھ میں رہنے دیں گے تاکہ وہ انصاف کر سکیں۔ اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب اپنے آپ کو ریکیوز کر سکتے ہیں، تو آج ایک ایسا مسئلہ جن میں ان کے عزیز جو ہیں ان کی آڈیو ٹیپس انوالو ہیں، ان کو اس وقت ریکیوز کرنا چاہیے، اپنے آپ کو اس بینچ سے علیحدہ کرنا چاہیے تاکہ انصاف پہ ان کی ذات اثر انداز نہ ہو سکے۔ ہم چاہتے ہیں عدلیہ کے ساتھ کنفرنٹیشن نہ ہو، لیکن جناب والا جب چیف جسٹس کہتے ہیں کہ حکومت یا پارلیمنٹ عدلیہ کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی، کانسٹیٹیوشن میں کوئی بھی ادارہ دوسرے کسی ادارے کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، اور وہ ایپلیکیبل ہے عدلیہ کے اوپر بھی، وہ پارلیمنٹ کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے۔ حبیب صاحب آپ کو نہیں لگتا ان تنازعات سے نکلنے کے لیے عدالت کو اب اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا ہی ہوگا؟ اس کے 2 حصے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آڈیو لیکس کیا ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آڈیو لیکس کا مقدمہ جو حکومت بنا رہی ہے یہ مکمل طور پر غلط اور بے سروپا ہے۔ اس طرح 2 افراد کے درمیان ہونے والی گفتگو کو آپ پبلک ریکارڈ کا حصہ بنانے کی کوشش کریں اور اس سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، یہ نہایت نامناسب اور ناپسندیدہ بات ہے۔ دوسرا اس کا حصہ یہ ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب
کو میں تو ایک پاکستانی شہری کے طور پہ میری توقع یہ تھی, مجھے لگتا تھا کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اس کمیشن کی سربراہی قبول کرنے سے ہی منع کر دیں گے, لیکن بہرحال وہ مجھ سے زیادہ بہتر قانون جانتے ہیں, وہ مجتہد ہیں اور میں ایک ادنا طالب علم ہوں, لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو کہا کہ کچھ لوگ ہمیں قانون پڑھانے بیٹھ جاتے ہیں شام کو ٹیلی ویژن پروگراموں میں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جج صاحبان کو میرا خیال یہ ہے کہ کچھ قانون سننا چاہیے. اچھا, ہاں, یہ ایک اس کی وجہ کہ قانون پہ مجتہد ہونا الگ بات ہے, حرف آخر کوئی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو میں اس کے لیے ماضی کے بے شمار فیصلوں کا حوالہ دے سکتا ہوں, تو میں بالکل وہ استاذ الاساتذہ ہیں اور میں بالکل نچلے درجے کا طالب علم ہوں, تو لہٰذا یہ بات تو عرض کرنی چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ اس میں جو ہمارے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں, میرا خیال یہ ہے کہ انہیں اب جیسے ابھی ہمارے مظہر عباس صاحب بھی کہہ رہے تھے, جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو اپنے ذات سے باہر نکلنا ہوگا. میں نہیں سمجھتا میں حکومت کا کہ حکومت ان کی ساز کی ویڈیو آڈیو آ گئی, میں سمجھتا یہ ایک بے معنی بات ہے. اس سے کہیں بڑی بات ہوگی کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ 3 جج یا 4 جج بیٹھ کے فیصلے ڈیلے کر رہے ہیں, ہو نہیں رہے, کیونکہ حکومت کی ایک پوزیشن آ جاتی ہے, کبھی سپریم کورٹ کے سامنے جلسہ ہونے لگتا ہے, تو لہٰذا اس چیز سے بچیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ جو الیکشن کا معاملہ ہے اس کے لیے فل کورٹ بننی چاہیے, اور الیکشن کے معاملے کو آپ ہمیں کورٹ میں منطقی انجام تک پہنچائیں, ورنہ جو کچھ عمر عطا بندیال صاحب اگر اس کا فیصلہ نہ کر پائے اور فل کورٹ نہ کر پائی, تو یہ ہمارے ملک کے دستور میں ڈائنامائٹ اور ٹائم بم کی حیثیت